السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد ہلاکا نزع منہ الحیا۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں سے حیا کو نکال دیتے ہیں۔ سوچ لیں حیا کتنی بڑی دولت ہے۔ حیا نکال دیتے ہیں جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت، تو اللہ رب العزت سے حیا مانگا کریں۔ اس بندے میں سے حیا اس طرح نکال دیتے ہیں کہ وہ بے حیا بن جاتا ہے، غیر محرم کو دیکھنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا، اس سے بات کرنے میں بھی اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اگر اس کو کوئی سمجھائے تو کہتا ہے ہاں میں کرتا ہوں، تم کر لو جو کرنا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ یہی انسان کی بد نصیبی کی پہچان ہوتی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو ماں باپ کا ذرہ بھی خوف نہیں ہوتا، استاد کا ذرہ بھی خوف نہیں ہوتا، وہ بظاہر تو بڑے جرت والے بنتے ہیں مگر اصل میں ان کے قلب کی موت کی پہچان ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے یہ اگر آپ کو بک پڑھنے کا شوق ہے، کتابوں پڑھنے کا شوق ہے تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَعَ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيَّةً مُمَقَّتًا۔ اور جس بندے میں سے حیا نکل جائے گی، اللہ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے۔ واللہ حیا کتنی بڑی دولت ہے۔ واللہ تقویٰ تو حیا کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حیا نہ ہو۔ جیسے کوئی کھینچا ملتا ہے، یعنی آخرت میں اس طرح اس سے اللہ رب العزت ملیں گے، مطلب اس بندے سے جس کے اندر حیا نکل جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی بے حیا ہوگا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے خوشی سے ملاقات نہیں فرمائیں گے بلکہ ناراضگی کے ساتھ ملاقات فرمائیں گے۔ اس لیے حیا وہ نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے بالکل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حیا دار انسان بنائے اور تقویٰ اور اخلاص اندر پیدا کرے اور صالحین لوگوں میں شامل کرے۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔